حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے سامنے کسی نے اعتراض کر دیتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اس دے جسم دے اتے تیر چل جاون تلواراں چل جاون اور جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا جائے اور تکلیف نہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ اور اس نے آخیا کہ مینوں اس دا جواب قرآن چ چاہیے ہے، جواب کی تو چاہیے ہے، قرآن چ جواب چاہیے ہے۔ تو پھر سامنے بھی کوئی عام بندہ تو نہیں نا، حضرت امام جلال الدین السیوطی اپنے وقت دا بہت بڑا امام اور ایسے مقام دا بندہ کہ حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ جاگ دیا ہویا 72 باری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ محترم اعتراض کر دیتا کہ میں قرآن دے اس طرح جواب چاہنا کہ جسم دے تیر چل جاون تلوارا چل جاون، تے تلوار چل جاوے اتنی اذیت پہنچے تکلیف کوئی نہیں۔ احباب ذی وقار حضرت سیدنا امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کے سامنے قرآن دی تلاوت فرمائی، سورۃ یوسف کھول لئی، آپ نے فرمایا اے محترم ذرا قرآن دی تلاوت کر، سورہ یوسف سامنے کھول کے رکھ دیتی، فرمایا جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دے اوتے زلیخا عاشق ہو جاندی ہے اور جس وقت زلیخا عاشق ہوئی تے اس دی سہیلیاں نے تانا دیتا کہ تو بادشاہ دی بیوی ہو کے بادشاہ دی بیوی ہو کے ایک غلام دے اوتے عاشق ہو گئی ہیں، تانا دینیاں نے تے زلیخا بڑی حیران ہوئی، اپنے وقت دے کسی اللہ دے ولی دے کول چلی گئی اور جا کے کہنے لگی اے اللہ دے نیک بزرگ میں جس گلی دے وچوں گزردیاں تے تانے تانے آندے نے اور لان تان کیتا جا رہا ہے، لوگ تانے دیندے نے بادشاہ دی بیوی ہو کے ایک غلام دے اوتے عاشق ہو گئی ہیں۔ اس اللہ دے ولی نے حضرت زلیخا نو جواب دیتا اے زلیخا جو کچھ تو ویکھ چکی ہے انہاں نو وکھا دے۔ احباب ذی وقار ہن ذرا ویکھنا ادھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا حسن ہے اور ادھر حسن مطلق ہے اللہ تعالیٰ دا حسن ہے۔ جس وقت زلیخا نے جواب سنیا اللہ دے ولی نے فرمایا ہے کہ انہاں نو او وکھا جو تو ویکھیا، پھر حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آ کے قدم پکڑ لیندے نے، کہندے نے اے یوسف اج ارادہ نیک ہے، آواز قدرت آئی اے یوسف اج جویں زلیخا آکھدی اوویں ہی کردا جائے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے جناب والا نقاب سامنے کیتا ہے اور زلیخا آکھدی ہے حضرت اج نقاب پہن کے نہیں بلکہ اج نقاب اٹھا کے جانا ہے۔ ادھر عورتاں اپنی سہیلیاں نو بٹھا دیتا، انہاں دے ہتھاں دے وچ فروٹ پکڑا دیتا، ہتھاں دے چھڑیاں پکڑا دیتیاں، ادھر یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کر دی ہے اے یوسف اج میری سہیلیاں دے سامنے ایک دفعہ ذرا گزر جاؤ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام انکار کر دیتا، اللہ دا حکم آیا اے پیارے یوسف اج انکار نہیں کرنا، اج اس کا ارادہ نے کہ جویں تینوں آکھدی اوویں ہی کر جا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے نقاب اتار دیتا اور انہاں عورتاں دے سامنے قرآن دا بیان ہے، ادھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا حسن ہے، ادھر حسن کائنات ہے، حسن مطلق ہے، حسن خدا ہے۔ ادھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام انہاں عورتاں دی اکھاں کھلیاں رہ گئیاں، ہتھاں دے وچ پھل پکڑے ہوئے نے اور چھریاں چلا رہی نے، پھل کٹ کے گر جاندے نے، ہتھاں دے اوتے چھریاں چلدیاں نے اور قرآن دے اندر بیان فرما دیتا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ ہاتھ کٹ دیتے اور آکھیا کی قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اے بشر ہے ہی نہیں۔ یار یوسف علیہ السلام واسطے او عورتاں آکھدی ہیں کہ بشر نہیں، حیرت ہے اج دا مسلمان ہو کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے والا ہے اور اپنی نبی دی نسبت بشریت کی طرف کر دینا ہے۔ میں بشریت دا انکار بھی نہیں کردا، لیکن میرے دوستا میرے نبی دی بشریت بھی ایسی بشریت ہے کہ نور بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نور تے ورال ورا ہے، آپ دا نور تے بہت بلند ہے، لیکن میرے آقا دی بشریت ایسی بشریت ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین میرے پیارے آقا دی پیاری زوجہ آپ فرماندے نے اتھے زلیخا اور زلیخا دی سہیلیاں نے یوسف علیہ السلام دا حسن میں کیا تے ہاتھ کاٹ دیتے۔ حضرت ایک کون آخری پہ یہ کوئی عام نہیں، میرے نبی دی بیوی آپ فرماندے کہ اگر مصر دیاں عورتاں یوسف علیہ السلام دا حسن نہیں میرے آقا دا حسن ویکھ لینیاں تے اپنے ہاتھ نہیں اپنے دلاں نو کٹ کے رکھ دیں۔ فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا یہ بشر تو ہے ہی نہیں، تے اللہ دا کوئی مقرر فرشتہ ہے۔ حضرت زلیخا آپ نے
فرمایا بھئی ہون تسی رنگے ہتھے پھڑیاں گئیاں، ہون تواڈے ہاتھ خون دے نال رنگے گئے، ہون مینوں تانا دیو۔ فرمایا کہ اگر میری جگہ تے تسی ہوا تے تسی بھی کرنا جو کچھ میں کیتا ہے۔ احباب دی وقار، ادھر ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا حسن، اور یوسف علیہ السلام کو حسن اتنا کیوں دیتا گیا؟ یوسف علیہ السلام دا حسن دنیا دے جتنا بھی حسن ہے ایک حسن ہے، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نو دنیا دے حسن نالوں 9 گنا زیادہ حسن دیتا گیا ہے۔ اور مرداں دے وچوں حضرت سیدہ یوسف علیہ السلام دا حسن، اور عورتاں دے وچوں حضرت سیدہ حوا ساری تمام انساناں دی ماں حضرت حوا دا حسن مشہور ہے۔ عورتاں وچ سب تو زیادہ حسین حضرت حوا، اور مرداں وچوں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو میرے دوستو میرے بھائیو، حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ تو چاہنا ہے قرآن دے چوں جواب چاہیدہ ہے تو میں تینوں قرآن سامنے رکھ دیتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن عورتاں ویکھیا تے اپنے ہاتھ کٹ کے رکھ دیتے۔ فرمایا اگر حسن یوسف سامنے ہوئے تے ہتھاں دا پتہ نہیں چلدا، ہاتھ کٹے جاندے نے، اور اگر اللہ دا حسن سامنے ہوئے تے پھر جسم کٹ جاندے نے، تلواراں چل جاندیاں نے، نیزے چل جاندے نے، تے انسان نو اپنے جسم دی خبر ہی نہیں رہندی ہے۔ علامہ اقبال فرمایا کہ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی۔ ایک اہل ایمان دی خواہش کیے، ایمان والے دی محبت کیے، ایمان والے نو دنیا دی دولت نہیں چاہی دی۔ ایک مسلمان دا مقام اور مرتبہ ہے کہ اہل ایمان ایک خواہش کر دینے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ وچ مقبول ہونا چاہنا۔ شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کہ نبی پاک علیہ السلام آپ دعا منگی، یا اللہ میرے بیٹے حسین نو صبر عطا فرما، کیونکہ حضور دا امتحان آ گیا کہ اللہ تعالیٰ گلا کر سکتا ہے کہ سونیا بدر دے اندر، خیبر دے اندر، خندق دے اندر پرائے پتر کو ہا دیتے، شہید کروا دیتے، ہن جس وقت اپنے شہزادے دی گل آئی تے دعاواں تے آ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ اس امتحان وچ اس طرح کامیابی حاصل کیتی کہ نبی پاک علیہ السلام دعا کر دیں، اللہم آتل حسین صبر و اجرا، یا اللہ میں اس مقام اور مرتبے واسطے دعا کر کے اپنے بیٹے حسین نو شہادت دے مقام اور مرتبے تو محروم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تے چاہنا کہ میرے حسین نو شہادت دا مرتبہ عطا ہوئے اور اس مقام تے پہنچے کہ تیری بارگاہ وچ میرا شہزادہ حسین مقبول ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ سانو پیغام شہادت حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مشن حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔